بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں وقاص عزیز آفیشیل اور میں ہوں وقاص عزیز۔ آج ملکی سیاست میں اور جو بدلتے ہوئے رجحان میں اس کو اس لیے کہوں گا کہ نون لیگ بھی ایک رجحان بن چکی ہے اور اسٹیبلشمنٹ کو برا بھلا کہنا بھی ایک رجحان بن چکا ہے۔ ان دونوں کے درمیان پاکستان کی سیاست، پاکستان کے مسائل، پاکستانی عوام یہ کہاں سٹینڈ کرتی ہے؟ کیا انہی چیزوں کے درمیان رہتے ہوئے پاکستان کا کوئی برائٹ فیوچر بنتا نظر آ رہا ہے؟ اس سب پہ بات کرنے کے لیے سینئر اینکر پرسن، دانشور، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہماری میڈیا انڈسٹری میں ایک استاد کا مقام رکھتے ہیں، جناب سجاد میر صاحب آج میرے ساتھ ہیں۔ سر، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا۔ بہت مہربانی، آپ تشریف لائے۔ سر، ساری سچویشن آپ کے سامنے ہے، کیا دیکھ رہے ہیں؟ کیا فیوچر ہے؟ کس طرف جا رہی ہیں چیزیں؟ دیکھیں، ایک تو ہے کہ زمینی حقائق کو ہم سمجھیں، اور زمینی حقائق کی بنیاد یہ ہے پاکستان میں کہ جب سے پاکستان بنا ہے ہم ایک سیکورٹی اسٹیٹ ہے، بالکل، ہم سلامتی کی ریاست ہیں۔ ہمارا پہلا ایگریمنٹ جو ہوا وہ امریکہ کے ساتھ ہی ہوا تھا، بالکل، اور ایگریمنٹ کی بنیاد پر ہی ہماری پالیسیاں بنی، ہم امریکہ کے بلاک میں چلے گئے، بالکل، اور اسی کی بنیاد پر ہم فخر بھی کرتے تھے کہ ہماری فضائیہ کو F-86 ملے تھے، اور جتنا بھی سارے معاملات ہوئے کیے ہم نے، اور یقیناً سیکورٹی جو ہے ہماری بہت ریکوائرمنٹ ہے، ضرورت ہے، صحیح۔ اور دنیا کے ہر ملک میں ایسا ہوتا ہے کہ جس کو ہم اسٹیبلشمنٹ کہتے ہیں، اور جس کو جو اسٹیبلشمنٹ نہ بھی کہیں، امریکہ کے حوالے سے آپ کہیں گے پینٹاگون جس کو ہم کہتے ہیں، ہمارے ہاں GHQ کہتے ہیں، اس کا ایک رول ہوتا ہے حکومت کے اندر۔ وہ رول اس طرح ہوتا ہے کہ فرض کیا امریکہ کی میں نے مثال دی ہے تو پینٹاگون بھی کا بھی رول ہوگا، اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کا بھی ہوگا، اور اس کے ساتھ آپ کی CIA کا بھی رول ہوگا، سب کے اپنے اپنے رول ہوتے ہیں۔ یعنی 100% ڈیموکریسی کہیں پہ بھی نہیں ہے۔ جسے ڈیموکریسی کہہ لیں، ڈیموکریسی کا اسے حصہ کہہ لیں کہ ریاست کے جو ادارے، اگر ریاست کے ادارے مضبوط نہ ہوتے تو ٹرمپ کہاں ایگزسٹ کرتا؟ بالکل، ٹرمپ کہاں ایگزسٹ؟ ٹرمپ ایسی تیسی کر دیتا۔ بالکل۔ اچھا، اب اس صورت میں یہ تو کوئی شک کی بات نہیں ہے کہ پاکستان میں ہماری اسٹیبلشمنٹ بہت مضبوط ہے، اور زیادہ سچ بولوں تو یہ ہے کہ اقتدار میں فوج کا بنیادی رول ہے، بنیادی حصہ ہے۔ اب کچھ لوگوں کا یہ خیال ہو گیا کہ یہ آہستہ آہستہ حد سے بڑھتا جا رہا ہے۔ ہم تحریک چلاتے ہیں جمہوریت کی، ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے مارشل لا ختم کرا دیا۔ ہم جب جمہوریت آتی ہے تو معلوم ہوتا ہے کچھ بھی ہمارے ہاتھ پلے نہیں ہے۔ اب اس وقت لڑائی کیا ہے؟ اس وقت لڑائی یہ نہیں ہے کہ اس وقت جو ہماری حکومت ہے اس کو فوج بیک کر رہی ہے یا اسٹیبلشمنٹ بیک کر رہی ہے، وہ تو اچھی بات ہوگی سیم پیج پہ ہونا۔ لڑائی یہ ہے کہ ان کو لانے کا سارا فریضہ جو ہے وہ فوج نے ادا کیا، چاہے نیشنل انٹرسٹ میں کیا ہو، چاہے وہ نواز شریف کو سیکورٹی رسک سمجھتے ہوں، چاہے ان کے خیال میں نواز شریف ملک تباہ کر رہا ہے، کچھ بھی ہو، لیکن عمران خان کو لانے کا سارا کام جو ہے سن 14 سے جو شروع ہوا ہے وہ ہماری فوج اس میں بنیادی رول ادا کرتی ہے۔ یہ کسی کو پسند نہیں آتا۔ اچھا سر، قطع کلامی کی معذرت، آپ نے بات کیا 2014 میں فوج انوالو ہوئی، کیا ماضی میں نہیں رہی انوالو؟ کیا نون لیگ پیپل پارٹی کی حکومت ویسے ہی آگے؟ نہیں، میں نے کہا کہ پہلے دن سے ہے، ایسا کبھی نہیں ہوا، لیکن ہوتا یہ ہے کہ ہمیشہ جب کبھی فوج براہ راست آتی ہے مارشل لا کی شکل میں تو ہم لوگ کمپرومائز کر لیتے ہیں، اپنے آپ کو ایڈجسٹ بھی کر لیتے ہیں۔ فوج بھی ملک کی جو سچویشن ہے کہ یہاں کے لوگوں کے اندر ایک جمہوریت کا جذبہ پایا جاتا ہے، اس کا احترام کرتے ہوئے معاملات کو چلاتی ہے۔ ضیاء الحق نے شورا بنائی، کچھ اور کیا، پھر الیکشن کرائے، ایک جو بھی کیا۔ ایوب خان نے بالکل بیسک ڈیموکریسی کی بنیاد رکھی ہے، ایک نقشہ بنایا، کانسٹیٹیوشن دیا۔ مشرف جو تھا وہ بھی اس بات کی کوشش کرتا رہا کہ ادارے بنائے جائیں، الیکشن کرائے جائیں، بلدیاتی نظام لایا جائے، سب کیا جائے، کچھ کر لیتی ہے۔ لیکن یہ شاید تجربہ پہلی بار ہوا ہے کہ پیچھے بیٹھ کر اتنا، یعنی کہ آپ نے کہا کہ بے نظیر کے یا نواز شریف کے لانے میں ہاتھ نہیں تھا، لیکن محسوس نہیں ہوتا تھا۔ اب ہو یہ گیا ہے کہ یہاں تو یہ کچھ کہیں لوگوں کا جذبہ زیادہ زندہ ہو گیا ہے، سوشل میڈیا کی وجہ سے تو سوشل میڈیا کی وجہ سے کچھ احساس زیادہ یہ ہو گیا ہے کہ سارا کچھ جو ہے وہ۔ ایک سوال میرے ذہن میں سر بڑے زمانے سے گونج رہا ہے، کیا ہم انڈیا کی ڈیموکریسی کی بات کرتے ہیں، دنیا کی سب سے بڑی وہ جمہوریت ہے، وہاں پہ فوج کا کردار نہیں ہے؟ میں آگرہ میں تھا اور واجپئی کے ساتھ مذاکرات طے ہو گئے تھے، اور مشرف صاحب بڑے مطمئن تھے، اور ہم صبح سے انتظار کر رہے تھے کہ جانے کب یہ پریس کانفرنس کی جگہ سجی ہوئی تھی کہ ہمیں کب وہاں بیٹھنا پڑے اور کب پریس کانفرنس ہو۔ پہلے 12 بجے کا وقت دیا گیا، پھر 2 بجے کا، پھر 4 بجے کا، حتیٰ کہ رات کے کھانے کے بعد جب ہم نے دیکھا کہ مشرف کی کار تیزی سے گزر گئی ہے تو ہمیں اندازہ ہوا کہ مذاکرات ناکام ہو گئے ہیں۔ اس نے یہی کہا کہ میرے لوگ نہیں مانتے میری۔ اصل بات یہ تھی کہ ان کی اسٹیبلشمنٹ نے معذرت کر لی تھی کسی ایسے ایگریمنٹ کے لیے
جو واجپئی صاحب کرنا چاہتے تھے. بالکل وہاں بھی اتنی اسٹرانگ ہے جتنی ہونی چاہیے, لیکن وہاں بہرحال وہ انہوں نے جمہوریت کا ایک چہرہ بنا رکھا ہے. وہ بیٹھ کے برا نہیں کہتے اپنے اداروں. ہمارے ہاں پہلی بار یہ ہوا ہے کہ جمہوریت کا جو ایک چہرہ ہے وہ کوئی پردے میں چلا گیا, اور یہ چیز جو ہے خود اسٹیبلشمنٹ کے لیے نقصان دہ ہے. اسٹیبلشمنٹ کو میں تو اس کا قائل نہیں ہوں. مثلا اگر فوج کے خلاف کوئی بولے گا تو میں پہلا آدمی ہوں گا جو اس کو ڈیفینڈ کرے گا. بالکل, کیونکہ میری فوج سے لڑائی ہے ہی نہیں. میری لڑائی تو اس بندوبست سے ہے جو فوج ایز اسٹیبلشمنٹ فوج کا ایک حصہ, اس میں شاید چند لوگ شامل ہوتے ہوں گے, وہ ملک میں سیاست دانوں کے ساتھ. مثلا میں نہیں سمجھتا کہ نواز شریف جو ہے یا اس کا پورا ادارہ ہے, نواز شریف کی ساری کرپشن وہ ہے جو کارپوریٹ سیکٹر میں ہوا کرتی ہے. آپ کسی کو پکڑ لیں, کسی کو پکڑ لیں, دنیا میں کسی کو پکڑ لیں. آج ٹرمپ سے کہہ رہے ہیں کہ آپ نے ٹیکس نہیں دیے, وہ کہتا ہے میں نے اتنے ٹیکس دیے, کہتے ہیں ٹیکس نہیں دیے. بالکل ایسا ہوتا یہ ہے کہ یہ سارا نظام جو ہے یہ تو کارپوریٹ سیکٹر جو ہے, یہ کیپٹل سسٹم جو ہے, اس کی خود خرابیاں ہیں جو دنیا میں ہر جگہ موجود ہوتی ہیں. ایک صاحب نے سے بات ہو رہی تھی کہ آپ وہ چینی کے بہت بڑا ان کے کارخانے وغیرہ ہیں, تو میں نے پوچھا کہ یار مجھے کیا کہہ رہے ہو, جو حکمران ہیں انہوں نے ابھی ٹریڈ کارپوریشن آف پاکستان سے جو پیسے ریفنڈ ہوتے ہیں وہ لینے کے لیے 25 لاکھ روپے کی ایک طرح کا نذرانہ پیش کیا ہے. تو اگر ہم پیش کریں گے تو یہ برائی تھوڑی ہے. بالکل, یہ تو اس انڈسٹری کا حصہ ہوتا ہے. صحیح. تو میرے خیال میں بات یہ ہوگی کہ یہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں, بڑی آبویس ہوتی ہیں, ہوا کرتی ہیں, لیکن اس بار کچھ زیادہ ہو گئی ہیں, اور زیادہ الزام ان پہ لگے ہیں جو عام طور پر ہماری پولیٹیکل تاریخ میں زیادہ شریف گنے جاتے تھے. یعنی کہ اس لیے میں زیادہ شریف کہتا ہوں کہ کارپوریٹ سیکشن کی کرپشن جو تھی وہ اتنی نہیں ہے جتنی مافیا کی کرپشن ہوتی ہے. کراچی میں مافیا بھتے بھی دیتا تھا, بوری بند لاشیں بھی دیتا تھا, اور فیکٹریوں کو جلا بھی دیتا تھا, بہت کچھ کرتا تھا. تو وہ جو ساری صورتحال ہوا کرتی ہے نا جی, وہ ایک طرح سے ہمارے ہاں نہیں تھی. صحیح. اب سر اس وقت اگر دیکھا جائے تو براہ راست جو ہے وہ ہمارے جو آفیسرز ہیں ان کو کہا جا رہا ہے, مریم نواز صاحبہ نے بھی اپنی پریس کانفرنس میں کہا. دیکھیے سر, اب سیاستدان اگر کوئی ایک شخص کی, نون لیگ کے کسی ایک فرد کی بات کی جائے گی تو ڈیفینیٹلی پوری پارٹی کا چہرہ اس کے ساتھ انوالو ہوگا. ایک ادارے کے فرد کی بات کی جا رہی ہے تو اس کا مطلب ہے پورے ادارے کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. کیا ایسا ہی ہے؟ نہیں, یہ بات درست ہے آپ کی, لیکن یہ انہیں اس معاملے میں احتیاط کرنی چاہیے کہ ادارہ ٹارگٹ نہ ہو, بلکہ یہ وہ لوگ اگر ٹارگٹ کرنا بھی ہے تو یہ کہا جائے کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ جو بندوبست عدالتیں اس طرح بیہیو کرتی ہیں جس طرح کی سچویشن ہوتی ہے. میں نہیں کہتا کرپشن کرتی ہیں. وہ نسیم حسن شاہ کا انٹرویو ہے نا, اس نے کہا کہ فیصلے تو ہمیں انصاف کے مطابق دینے چاہیے, پر جج بھی انسان ہوتے ہیں. اچھا, اب انسان ہونے کی بات اب یہ چھوڑ دیجئے کہ وہ پیسے لے کے فیصلے کرتے ہیں. یہ دیکھ لیجئے گا کہ ایک زمانے میں اچھے جج کی نشانی یہ تھی کہ اپنے آپ کو اخبار سے بھی دور رکھتا ہو, سوشل محفلوں سے بھی دور رکھتا ہو, تاکہ انفلوئنس ان پہ نہ ہو. آج جج سب کچھ دیکھتا ہے, شام کو ٹی وی دیکھتا ہے, میری باتیں سنتا ہے اور لوگوں کی باتیں سنتا ہے, انفلوئنس بھی ہوتا ہے, سوشل میڈیا پہ موجود ہے, ہر چیزیں دیکھتے ہیں. پتہ نہیں ان کو معلوم ہوتا ہوگا, ان کا خیال ہوتا ہوگا کہ یہ جس کا میں مقدمہ سن رہا ہوں اس پر لوگوں کی رائے یہ ہے, وہ اس میں بحث سکتا ہے. تو یہ سارے, میں نہیں کہتا کہ ایک ڈیلیبریٹ ایجنڈے کے تحت ہوتا ہے. میں یہ بھی کہتا ہوں کہ نیشنل اسٹیبلشمنٹ سے زیادہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ ہے جو کئی بار کردار ادا کرتی ہے. میں اگلا سوال یہی کرنے لگا تھا آپ سے کہ کیا ہمارے اس وقت جو پولیٹیکل رجیم ہے اس کو بھی, اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے, ان دونوں کو کیا اندازہ ہو رہا ہے کہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کس طرف جا رہی ہے؟ کیونکہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ بھی تو اس وقت سعودیہ, امریکہ اور چائنا کی صورت میں ہمارے سامنے. جی جناب, بالکل ان کو اندازہ ہونا چاہیے. میں تو یہ بھی سمجھتا ہوں کہ نواز شریف جو اب بول رہے ہیں تو کہیں انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کا تو اس کے پیچھے ہاتھ نہیں ہے. یہ بلکہ اس بات کا امکان موجود ہو سکتا ہے, اور ملک کے اندر بھی ہمیں بہت سے فیصلے جو ہم کرتے ہیں, کبھی وہ فیصلے ہم خود کرتے ہیں یا ہمیں مشورہ دیا جاتا ہے کرنے کا. جب فاٹا کو شامل کیا گیا تھا اس میں ہمارے اپنے تقاضے بھی ہوں گے کہ اگر اسے ہم الگ صوبہ بناتے تو ان کو 20 سیٹیں سینٹ میں دینا پڑتی, لیکن اگر ہم نے اسے خیبر پختونخوا میں ضم کر دیا ہے تو ہمارے وفاق کا جو مسئلہ تھا, کانسٹیٹیوشن کا مسئلہ تھا, الگ سیٹیں دینے کا, وہ ایک طرح کا اس کا کوئی حل مل گیا ہے. اب ہم گلگت و بلتستان کو کر رہے ہیں. کچھ لوگ اشارے کر رہے ہیں کہ چین کے کہنے پہ کر رہے ہیں, کچھ کہتے ہیں چین وین کچھ نہیں کہتا, یہ امریکہ کا کہنا ہے کہ اس کو آپ شامل کرو, اور شامل کرنے کے بعد یہ رٹ لگنی شروع ہو جائے گی کہ جناب کشمیر کا مسئلہ تو حل ہو گیا, انڈیا نے اس کے حصے بنا لیے, ایک ڈیکٹ رکھ لیا, باقی وادی کو انہوں نے ایک اپنا صوبہ بنا لیا,
اور پاکستان میں آزاد کشمیر اتنا سا ہے جو ایک طرح کا آزاد کشمیر رہ جائے گا، باقی سارا حصہ گلگت بلتستان کا ہمارا صوبہ بن جائے گا۔ جب صوبہ بن جائے گا تو پھر یہ بحث شروع ہوگی کہ اتنے سے علاقے کو آپ نے 20 سیٹیں دے دی سینٹ کی، تو سندھ کے حصے کیوں نہ کیے جائیں، پنجاب کے حصے کیوں نہ کیے جائیں، بلوچستان بھی 2 حصوں کی تقاضا کرتا ہے، خود خیبر پختونخوا میں تو یہ کئی طرح سے اس کی موجود ہے، پختون غیر پختون۔ تو یہ ساری باتیں جو ہیں یہ کہ جو انٹرنیشنل ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں وہ اور ہوتی ہیں۔ مجھے نہیں پتا کہ اس میں کچھ ہے کہ نہیں ہے، یہ جو میں نے اندازے لگائے ہیں یہ تو تجزیے جو نہیں، یہ درست بات ہے آپ کی، چیزیں اسی طرف موو بھی کر رہی ہیں۔ اور ابھی ریسنٹلی میں نے کشمیر کا ایک وزٹ کیا، ایک اپنا نجی معاملہ تھا، تو اس میں بھی وہاں جو میں لوگوں سے ملا، نیلم اور لیپا کے لوگوں سے، وہ تو ایون یہاں تک کہہ رہے ہیں کہ یہ جو آپ کا جموں کا علاقہ ہے، یہ میرپور اور یہ والی جو سائٹ ہے کوٹلی والی، یہ ساری جیلم کے ساتھ اور پنجاب کے ساتھ ملا دی جائے گی، اور ہمارے والا یہ جو کوہالہ کے ساتھ والا ایریا ہے اس کو جوڑ دیا جائے گا آپ کے وفاق کے ساتھ، اور وہ جو راولہ کوٹ والی سائڈ ہے اور شاید کوئی مظفر آباد اور کوئی اس طرح کی کچھ 1-2 جگہ وہ بتا رہے تھے، یہ کشمیر رہ جائے گا۔ وہاں کے لوگ بھی اویئرڈ ہیں، اور وہ میں میر صاحب آپ کو بتاؤں کہ ہمارا یہاں کا ایک بزرگ اور وہاں کشمیر کا 16-17 سال کا بچہ، ان کی پولیٹیکل جو بلوغت ہے، سیاسی بلوغت، وہ ایک جگہ پہ کھڑی ہے۔ ٹھیک بات ہے، وہ انٹرنیشنل ایکسپوجر بھی ان کا بہت ہے۔ میرپور کے خاص طور پر اس علاقے کے لوگ جو ہیں وہ آپ کو معلوم ہے کہ لندن میں ایک بڑا حصہ ان کشمیریوں کا موجود ہے جو نوکریاں وہاں کرتے ہیں۔ بالکل ایسے، کیونکہ وہاں نوکریاں موجود نہیں ہیں۔ بالکل ایسے۔ میں تو یہ کہتا ہوں کہ اگر ہم نے ان کو اس طرح انڈیپینڈنٹ رکھنا بھی ہے تو ان کی فائنینشیل سچویشن کو مضبوط کرنا ہمارا فرض تھا۔ بالکل ہم نے فاٹا کا نہیں کیا تو انضمام کے بعد کون سا کر رہے ہیں؟ کون سا کر رہے ہیں؟ ہم خیبر پختونخوا کا صوبہ بنا دیں گے، پھر ہی نہیں کریں گے، پیسے وہاں نہیں لگائیں گے۔ ہمیں تو اب وہاں پیسے لگانے ہوتے ہیں جہاں کما کھا سکیں۔ کشمیر کا اگر ٹھیک ہے انڈیپینڈنٹ رکھا ہوا ہے تو ان کو پیسہ فراہم کرنا، پرووائڈ کرنا، یہ تو ہمارا کام تھا۔ اچھا، آخری 3 سوال میں اب آپ سے کرنا چاہوں گا۔ پہلا سوال، پی ٹی آئی فیوچر؟ پی ٹی آئی کا فیوچر اب عمران خان ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ وہ ایز اے پارٹی ایگزسٹ ہی نہیں کرتی ہے۔ 5 سال وہ اگر ریکوائرمنٹ بنی تو نکال سکتی ہے، یعنی کہ جیسے زرداری کا کہا گیا تھا میمو گیٹ کے بعد کہ اب یہ نہیں رہے گا، لیکن فوج نے ایک فیصلہ کیا کہ ان کو 5 سال گزارو ورنہ یہ ہیرو بن جائیں گے۔ اچھا، وہ بھی کامیاب ہوتا تجربہ، لیکن ویسے اگر ان کی اسٹرینتھ تک پوچھا جائے تو اسٹرینتھ نہیں ہے اس وقت۔ اچھا، اسٹرینتھ نہیں ہے۔ کیا اب اسٹیبلشمنٹ کو اپنے اور اپوزیشن کے درمیان ایک حد فاضل نہیں کھینچ لینی چاہیے، یا سیاسی جماعتوں کے درمیان ایک حد فاضل کے یہ آپ کا، یہ ہمارا، اور اب اس طرح ملک کو لے کر چلیں؟ احتیاط کر کے آگے چلنا چاہیے، کیونکہ بہت سی باتیں ایسی ہو گئی ہیں جو کہ ملک کی سلامتی کے لیے بھی اچھی نہیں ہیں اور ہمارے اداروں کے لیے بھی، ان کی ریپوٹیشن کے لیے بھی اچھی نہیں ہے۔ اور اور اس پہ ہم عام طور پر بولا نہیں کرتے، لیکن یہ ہے کہ نہ بولنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صورتحال یہ نہیں ہے۔ محب وطن طبقے سمجھتے ہیں کہ کم از کم فوج کو پنجاب کے علاقے میں، سینٹرل پنجاب کے علاقے میں، جہاں آپ بدقسمتی کہہ لیجیے، خوش قسمتی کہہ لیجیے، نواز شریف کا انفلوئنس ہے، اس علاقے میں بدنام نہیں ہونا چاہیے، پارٹی نہیں بننا چاہیے۔ بالکل درست بات آپ نے کی۔ اور تیسرا سوال، نواز شریف صاحب کو انٹرنیشنل سٹیک ہولڈرز کی بجائے آپ اپنے جو یہاں پہ گراؤنڈ پہ سٹیک ہولڈرز ہے، جو ان کا ووٹر ہے، جو پاکستانی ہے، اس کے ساتھ زیادہ کانٹیکٹ ہو کے مضبوط نہیں کرنا چاہیے اپنے آپ کو؟ ٹھیک بات ہے، اگر آپ کہیں کہ ان کو پکڑ کے جب وہ آئیں گے اندر کر دیں گے جی مجرم ہیں فلاں ہیں، وہ تو پھر الگ ایک نہیں، مریم تو موجود ہے نا۔ ہاں جی موجود، مریم کو بھی وہ کسی نہ کسی میں اندر کر سکتے ہیں، لیکن ورنہ آج مریم نکل آئے تو نقشہ بدل دے گی وہ۔ یعنی مریم جب ان کو گرفتار کیا گیا تھا وہ اس لیے کیا کہ منڈی بہاؤالدین اور پتہ نہیں 2-3 جلسے تھے، وہ رات کے 4 بجے تک لوگ بیٹھے مریم کا انتظار کرتے تھے۔ تو یہ تو فیکٹ ہے، میں یہی کہتا ہوں کہ اس علاقے میں آپ زور توڑ نہیں سکے ہیں نواز شریف کا اور اس کے بیانیے کا۔ صحیح سر، بہت شکریہ آپ کا، آپ نے وقت دیا، شکریہ۔ اور یقیناً اب اس وقت اپوزیشن اور حکومت، جس طرح میر صاحب نے کہا کہ تمام پولیٹیکل جماعتیں اور اسٹیبلشمنٹ سب کو مل کر ایک پیج پر آ کر ملک کے لیے اور پاکستان کی سلامتی کے لیے جو بہتر ممکن ہے وہ سوچنا چاہیے۔ اپنا خیال رکھیے گا، خدا حافظ۔